حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری نے جیسے تبلیغ والوں کے لیے مولانا الیاس ان کے چچا کے حکم پر تبلیغ نصاب لکھی ہے، جو کبھی اس کا نام ہے فضائل اعمال رکھتے ہیں، کبھی کچھ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکتے، ان میں اس کتاب کی اہلیت نہیں ہے۔ وہ کتاب فوائد اور برکات حدیث اور فقہ میں مشکات سے مفید ہے۔ وہ کبھی فضائل درود نکال لیتے ہیں، کبھی کیا نکال لیتے ہیں، جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا دے نا تو وہ کبھی اس کا کان کھینچتا ہے، کبھی کیا کہ آخر کار ٹانگ توڑ دیتا ہے اسے۔ اس لیے علماء دین تبلیغ میں جایا کرے تاکہ ان کو کچھ عقل و شعور سکھائے۔ تبلیغ ہماری ہے اور ہم ان کے ہیں، وہ غیر نہیں ہے، لیکن اپنے بھی شرارت کرے تو کہیں گے نہیں کہ شرارت کر رہا۔ وہ میرا ایک دوست تھا، اس کا باپ دلی کالج کا، کراچی میں پتہ نہیں فیڈرل بیریا، وہاں کا پرنسپل تھا۔ تبلیغ جماعت میں آیا، میں نے اس کی وجہ سے پوری جماعت کی دعوت کی۔ جان پہچان کے لوگ ہوتے، ویسے بھی تبلیغی لوگ محلے میں آئے تو ایک آدھ ٹائم ساتھ بیٹھا کرو، ہمارے مہمان بھی تو ہے، وہ اہل حق ہے، اور اللہ نے توفیق دی ہے تو ان کو کہو کہ رات کا کھانا میری طرف سے ہوگا یا صبح کا ناشتہ میں لے کے آؤں گا، امیر صاحب سے منظور کروائے، وہ ہاں کر لے۔ یہ انسانوں کے طریقے ہیں۔ تو میں نے بھی اس پرنسپل صاحب کی وجہ سے ان کی بھرپور دعوت کی، اور پرنسپل صاحب کا بیان تھا مغرب میں، یہاں اس زمانے میں یہاں کھڑے ہوتے تھے، بعد میں نے کہا جاؤ ان درختوں کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ پرنسپل صاحب جوش میں آ گئے، یہ جو کام ہے نا، یہ جو نبیوں والا کام ہے، عالم لوگوں کو بھی اس کا اچھا پتہ ہی نہیں۔ میں نے وہاں سے مزمل کو بھیج، میں اور شکو کی نیوزی سے گھر آزم اور سے لڑکے پکڑ منڈا ہوں۔ مزمل بھائی آئے، پرنسپل صاحب سے کہا بس بیٹھ جاؤ، ہو گیا، اور ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام اتنا بڑا کام ہے کہ عالم غریب مسکینوں کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ویسے ہیلنی ویسے ہی دوڑ رہی تھی اور اس کے گلے میں گھنٹال بھی ڈال لیا۔ پرنسپل آدمی اور کالج کے سے تیرا کیا کام ہے علماء پہ تنقید کرنے کا؟ وہی خربشیا۔ تو تبلیغ بھی کرو اور اصلاح بھی کرو، اور اپنے بن کے اصلاح کرو، دشمن مت بنو، بدخواہ مت بنو۔ الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر واحد ادارہ ہے جس کے منشور میں نے لکھوایا ہے کہ یہاں تبلیغی جماعتیں جن کا تعلق حضرت مولانا الیاس، مولانا محمد یوسف کاندیلوی، شیخ الحدیث مولانا زکریا، مولانا انعام الحسن، نظام الدین رائیونڈ سے ہے، وہ آتی جاتی رہے گی، ان پر کوئی پابندی نہیں۔ الحمدللہ وہ میرے لوگ ہیں۔ اور آسمان کے نیچے زمین کے اوپر واحد ادارہ ہے جہاں ظہر کے بعد طالب علموں کی تبلیغ لازمی ہے۔ تعلیمی گھنٹی اس کے بعد بجتی ہے، پہلے تعلیم ہو جائے، اور ایک طالب کھڑا ہوگا اور وہ نصاب تبلیغ جگہ جگہ سے پڑھے گا، اور فضائل درود میں سے حدیث شریف درود کے بارے میں بھی سنائے گا، اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ میں بھی یہی بیٹھتا ہوں، طالب علموں کی وجہ سے وہاں نہیں جاتا، اپنے آپ کو اس میں شریک اجر سمجھتا ہوں۔ شام کو محلے والوں کی تبلیغ ہے، ان کے کام کاج ہے، دن میں وہ زور میں، شام کو طالب علموں کے مطالعہ ہے، تکرار ہے، ان کو بیٹھنا دشوار ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو حضرت شیخ نے
جس طرح یہ کتاب نصاب تبلیغ لکھی، جن کو یہ دوست ہمارے آج کل فضائل اعمال کہتے ہیں، حضرت شیخ نے ایک کتاب فضائل صدقات بھی کی، اور تبلیغیوں وہ بھی پڑھ پڑھ کے سناؤ تاکہ سخی ہو جاؤ۔ پھر یہ نہیں کرو گے کہ صبح ناشتہ ہے، آپ چھولے لے آئے، میں برتا لے آؤں گا، معصوم بچوں کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ کے گھر جو مہمان آتے پھر محلے میں اس کے لیے چندہ کرتے، کمزوری خبری کوئی وہاں، اس سے آپ کے پیسے بچتے نہ۔ صبح کا ناشتہ ایک شخص کی طرف سے اور 10 چیزیں لاؤ، رات کا کھانا یا دن کا جو بھی وہ اجازت دے۔ چاہیے کہ جس جگہ احسن العلوم کے لوگ ہوں اور میری تعلیمات سے آراستہ پیراستہ ہو کہ وہاں تبلیغی جماعت چولہا نہ جلائے۔ میں تبلیغی بھی اس قدر ہوں الحمدللہ۔ وہ ایک جماعت گلشن سے گئی تھی گلگت، تو وہاں امام صاحب نے نماز پڑھا لی ظہر کی، تو ذرا لمبی نماز پڑھائی۔ یہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کہا احسن العلوم گلشن اقبال میں، وہی سے فاضل۔ انہوں نے کہا کون سی سورت پڑھی؟ کہ سورہ یاسین۔ کہا بھائی واہ، کہا وہی سے آئے۔ اچھا، ہاتھ سے پکڑا، کہا 5-10 منٹ بیٹھو میں آ رہا ہوں۔ گھر پر دسترخوان لگایا، 4 دن وہاں رہے، ایک وقت کا اس نے ان کو چولہا جلنے نہیں دیا۔ اور میرے شیخ، میری درسگاہ، میری مادری علمی کے ہاں سے مہمان آئے۔ غیرتی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ادنا مناسبت، دعوتیں کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، پیسے دو، خرچے کرو، سب یہی رہ جائے گا، ایسے ہی کفن کے اندر رکڑو پکڑو وانا ہو جائے گا۔ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، اور چند گز کفن کا ٹکڑا اور تیرا لباس ہوگا۔ تو تبلیغ والے ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کمزوریاں بیان کرنا، اس طرح ہم طالب علموں کو بھی لتاڑتے ہیں۔ علماء دین سے بھی بات کرتا ہوں کہ یہ قمیض کی بٹن پٹی صحیح کر لو، اپنی قمیض مسلمان کر لو۔ جب وہ اتوار کو پروگرام رکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کب سے پادری ہوئے؟ اتوار تو پادریوں کا دن ہے، ہمارا نہیں ہے۔ جب وہ فجر میں سجدہ و دہر نہیں پڑھتے تو میں کہتا ہوں غیرت کا تقاضا ہے کہ امامت چھوڑ دے۔ فجر کی، جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر نبی سے ناغی نہیں ہوا ہے۔ معجم الصغیر جلد اول صفحہ 181 پر ابن مسعود کی روایت ہے، وَقَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، حضرت ہمیشہ پڑھتے تھے۔